اللہ تبارک و تعالی ابتداءً اہل کتاب کو خطاب فرما رہے ہیں اور پھر یہ خطاب سب کے لیے ہے، چونکہ بحث اہل کتاب کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جنت تک یا نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک تم اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ بر نیکی کے معنی میں ہے، اس کے معنی میں ہے کامل نیکی کو کہتے ہیں بر۔ لیکن نیکی کا نتیجہ مراد ہے یہاں، جس کو جنت کہتے ہیں، یہ تم جنت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک تم اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ مما تحبون، آپ کو بتایا کہ من تبعیضیہ ہے۔ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے مال میں سے سب سے محبوب مال وہ باغ ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ ہیں، اور اس میں ایک کنواں بھی تھا جس کو بیر روحا کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے تو پانی پیتے اور اسی طرح وہاں پل کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم خاص ہے، اس کے والدہ کا نکاح، جو ام سلیم کا نکاح بعد میں ابو طلحہ سے ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ وکانا ابو طلحہ اکثر الانصار اموالا، بڑے مالدار صحابی تھے۔ تو فرمانے لگے کہ سب سے محبوب مال یہ باغ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب مال کو خرچ نہیں کرو گے تو جنت نہیں ملے گا، تو میں اللہ کی رضا کے لیے حوالہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے اس کو جس کو دینا چاہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بح بح ذالک مال رابح، ذالک مال رابح۔ حضور نے بڑے خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ ابو طلحہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور پھر حضرت ابو طلحہ نے اپنے چچزاد بھائیوں میں تقسیم کر کے دے دی۔ سمجھ میں بات آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرے مال میں سے سب سے محبوب مال خیبر میں جو مال غنیمت میں مجھے جو ملی ہے وہ ہے زمین، وہ باغ، میں اس کو آپ کے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے مشورہ یہ ہے کہ اصل ملکیت باقی رکھیں اور اس کا نفع جو ہے وقف کر لیں، یعنی آپ کے خاندان میں یہ چلے گا لیکن آپ کے خاندان والے سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس سے جو نفع ملے گا وہ سارے غریبوں کا ہوگا۔ سمجھ میں بات آئی؟ کیونکہ کبھی وقف جو ہے اصل مال کا ہوتا ہے، کبھی اس کے منافع کا ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی باغ وقف کرتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ باغ میں جو بھی نفع آئے گا وہ سب غریبوں کا حصہ ہوگا، ملکیت آپ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرے پاس ایک لونڈی ہے جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے رضا کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں بات آئی؟ صحابہ کرام وہ تھے جو سابقون فی الخیرات۔ تو پھر اگلے آیت کے متعلق اللہ مفسر فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بتا دیا آپ کو کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوا ہے، تو وہ دعویٰ ملت ابراہیمی کا کرتے تھے، تو پھر یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کے گوشت اور اونٹ کے دودھ نہیں پیتے تھے، اور آپ بھی دعویٰ ملت ابراہیمی کا کرتے ہو لیکن دونوں کو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سارے کانا الطعام میں عہدی ہے، جس کو تم حرام سمجھتے ہو نا، کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر حضرت اسرائیل جو ہے یہ حضرت
یعقوب علیہ السلام کا نام ہے عبرانی میں، پہلے بھی آپ کو بتایا، اسرائیل بمعنی عبداللہ کے ہیں، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو کہتے ہیں، جو 12 بیٹے تھے اور 12 قبیلہ بنے بنی اسرائیلیوں کے۔ عرق النساء ایک بیماری تھی، وہ لاحق ہوئے، تو اس نے نظر مان لیا کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو اپنے محبوب چیز کو میں اپنے اوپر حرام کر دوں گا۔ اس نے نظر مان لیے تھے، اس نظر کے وجہ سے فحرم علیہ ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا سمجھا، گویا یہ بالکل ہی حرام ہے، امت پہ تو حرام نہیں تھے۔ من قبل ان تنزل التورات، اللہ فرماتے ہیں یہ تو تورات کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ ولم تکن علی عہدہ حراما کما زعموا، ابراہیم کے زمانے میں تو یہ حرام کبھی نہیں ہوئے۔ فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو یہودیوں تو یہ حرام ہے تو تورات لاؤ نا، اس میں اگر حرام اور حلال چیزوں کا تذکرہ تو ہے، اس میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہوگا۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا اس کے بعد بھی، یعنی واضح دلیل کے بعد یہ حرمت ظاہر ہوا ہے کہ بأن التحریم انما کان من جہت یعقوب لا علی عہد ابراہیم، ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر بند کر دیے تھے، تم نے وہاں نسبت کر دی۔ فاولئک هم الظالمون، پھر کیا ہوں گے؟ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم، کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کریں دین ابراہیمی کی ہے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، مشرک ہیں تم تو شرک کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ شرک ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا قِبْلَتَنَا قَبْلَ قِبْلَتِكُمْ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ فِي الْأَرْضِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، یہودیوں نے کہا کہ ہمارے قبلہ تمہارے قبلوں سے پہلے ہے، اور ان کا قبلہ تھا بیت المقدس، انہوں نے کہا کہ ہمارے قبلہ پہلے ہے، تمہارے قبلے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس روئی زمین میں سب سے پہلے جس گھر کا بنیاد رکھ دیے گئے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے۔ اول بیتن میں دو احتمال ہیں، اول بیتن جیسے مفسر کہہ رہا اول بیتن وضع متعبدن، یعنی اس روئی زمین میں سب سے پہلا جو عبادت خانہ بنا دیے گئے وہ بیت اللہ ہے، لہذا بیت اللہ سے مقدم کوئی دوسرا عبادت خانہ نہیں ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اول بیت مطلق رہائش گاہ، مطلق تعمیر مراد ہے کہ روئی زمین میں سب سے پہلے جس گھر کو آباد کیا گیا ہے وہ اللہ کا گھر تھا۔ فرشتوں نے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمین میں آنے سے پہلے بنائے تھے۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں بھائی، یہ جو سو رہا ہے یہ صاحب جو جگاؤ نا اس کو، کیا ہوا؟ کچھ نہیں کہہ رہا، اور کیا ہو کچھ ہو جاتا، بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ان اول بیت وضع متعبدا للناس، عبادت کی جگہ، للذی ببکہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، بالباء لغتاً فی مکہ، مکہ بکہ دونوں نام ہیں۔ مکے کو بکہ کیوں کہتے ہیں؟ سمیت بذالک لانہا تبق اعناق الجبابرہ، اس لیے کہ بڑے بڑے جابر لوگوں کے گردنوں کو کوٹا گیا یہاں پہ، بیت اللہ کو مسمار کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آنے والوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اب راجے سے لوگ آئے، فیل کے لشکر لے کر آئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جو بھی مکے کے برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ فرمائیں گے۔ یا تبق اعناق الجبابرہ،
اس سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے دنیا کے جابر اور ظالم بھی وہاں جب جاتا ہے تو بیت اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دنیا کو کنٹرول کرنے والے, دنیا میں حکمرانی کرنے والے جب حرم میں جاتے ہیں تو وہ بھی ایک عام انسان کے طرح وہاں جھک کے وہی عبادت بجا لاتا ہے جو ایک عام انسان عبادت بجا لاتا ہے. ایک جیسے کپڑے میں اور ایک جیسے کیفیت میں ایک جیسے عبادت بجا لاتے ہیں. یہ حرم کا خصوصیت ہے. تدقها, یہ تبقو کا معنی بتا دیا, یہ کوبتا ہے. بناہ الملائکہ قبل خلق آدم, آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرشتوں نے بنائے تھے, اور اس کے بعد پھر مسجد اقصی کو بنا دیا گیا. وبینہما 40 سنہ, درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے. درمیان میں کیا ہے؟ جس طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, یہ یاد رکھیں, حدیث میں ہے, جس سے مفسر بھی فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا عن اول بیت وضع للناس, یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس روئے زمین میں سب سے پہلے گھر کس کا تعمیر کیے گئے؟ حضور نے فرمایا المسجد الحرام. کیا فرمایا؟ پھر فرمایا ثم بیت المقدس, پھر اس کے بعد بیت المقدس ہے. اور وسئل کم بینہما, حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دونوں کے تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ 40 سنہ, کتنا ہے؟ 40 سال کا فاصلہ ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, بیت اللہ کے تعمیر تو ابراہیم نے کی ہے, ہاں, اور بیت المقدس کا تعمیر حضرت سلیمان نے کی ہے, اور ان دونوں تعمیروں کے درمیان فاصلہ جو ہے 1000 سال سے زیادہ ہے. کیا ہے بھائی؟ یہاں 40 سال کہہ رہا ہے. فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلے بیت اللہ کا تعمیر فرشتوں نے کی, پھر بیت المقدس کا تعمیر بھی فرشتوں نے کی. یہاں جو 40 سال کا فاصلہ جو بتایا گیا ہے, بیت اللہ اور بیت المقدس کے جو تعمیر دونوں کو جب فرشتوں نے کی ہے ان کے فاصلے بتا رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, اس سے معلوم ہوا نا کہ بنیاد تو پہلے سے تھی نا, لیکن طوفان نوح میں اٹھا دیے گئے تھے, اور جبرائیل نے آگے بتا دیا یہ ہے وہ تعمیر کے نشانات. معلوم ہوا کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر سے پہلے ہے. ہاں بھائی, تعمیر بیت اللہ کا پورا بات پہلے ہو چکا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ تو ویسے یاد تو کرتے نہیں ہیں نا کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی, اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کی. کس نے کی؟ پھر طوفان نوح تک یہ باقی رہا. طوفان نوح میں اس کو اٹھا دیا گیا, وہ مٹ گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی, اثر نو تعمیر کی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر قبیلہ بنو جرہم نے اس کو دوبارہ تعمیر کی, اور قبیلہ بنو جرہم کے بعد پھر عمالقہ نے ایک دفعہ تعمیر کی. عمالقہ کے بعد پھر حضرت قریش نے حضور کے زمانے میں تعمیر کی, جب حضور کے بعثت ابھی تک نہیں ہوئی تھی. اور اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ کچھ قریش نے تبدیلی کر دی, کچھ ایسا بیت اللہ کا باہر رکھا کیونکہ مال کم پڑ گئے تھے نا, اور پھر جھگڑا ہو گیا تھا کہ یہ حجر اسود کون رکھے گا. تو سب سے پہلے جو پہنچے گا صبح وہی رکھے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, پھر سارے قبیلوں کو جمع کر کے حضور نے فرمایا ایک سردار چادر پکڑ لے اور میں رکھوں گا, اور اٹھا کر وہاں لے جائیں, اور پھر وہاں پہ بھی میں اٹھا کر رکھ لوں گا. سب کو شامل کیا. نہیں سمجھے؟ اس سے تعمیر ہوتے گئے. پھر اس کے بعد فتح مکے کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے امت نئے مسلمان ہوئے نہ ہوتے قریش, میں اس کو اس بار کر کے 2 دروازے والے بناتا, ایک میں لوگ جاتے ایک میں. لیکن کیا ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کہیں گے کہ یہ ایک ہی یادگار تو باقی رہ گئے تھے ہمارے بڑوں کے, اس کو بھی نہیں چھوڑا. اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر مقرر ہوئے ہیں, یزید سے بغاوت کی, یزید کے خلافت اس نے نہیں مانی, گئے مکہ میں, پھر اس کی حکمرانی رہی 10 سال.
اس نے پھر حضور کی اس خواہش کے مطابق 2 دروازے والے بنا دیے، نئے بنا دیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے۔ اس کے بعد 10 سال کے بعد عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف وقت کے بڑا ظالم، اس نے جب مکے پر حملہ کی، عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور مکے پر قبضہ ہوا، تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر نے غلط کیے، حضور کے زمانے میں جو بیت اللہ کی تعمیر کی اس سے ہٹ کر تعمیر کی، اس نے مسمار کر کے پھر وہی پرانا طرز پر بنا دیا۔ پھر امویین کا حکومت ختم ہو گئی، عباسین کا جب دور آیا تو اس وقت انہوں نے ارادہ کر لی کہ ہم حضور کی خواہش کے مطابق اسی طرح 2 دروازے والے بنا دیں۔ تو حرمین کے امام مالک رحمہ اللہ، اس سے فتویٰ لیا گیا تو امام مالک نے سختی سے منع کر دیا کہ فرمایا نہیں، ہاتھ نہیں لگاؤ، تم لوگوں نے اس کو کیا کلونہ بنا دیا۔ ایک بادشاہ تھا کہ 2 دروازے، ایک کہتا ہے نہیں 1 دروازہ، لیکن تم چاہتے یہی ہے کہ میرے یادگار باقی رہیں۔ تو یہ اللہ کے گھر کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، تو اسی طرح وہی ایک چل رہا ہے، وہی حتیم جو ہے کیا ہے باہر رکھا گیا اسی طرح، جبکہ وہ کعبے کا حصہ ہے، اس لیے طواف حتیم سے باہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے نہیں سمجھا؟ ہاں بھائی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، تعمیر کعبہ کے مستقل بحث ہو چکا ہے، یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک اشارہ کر دیا، بات سمجھ میں آئے نا؟ اب یہ بیت اللہ کیا ہے؟ کہتا ہے وفی حدیث انہ اول ما ظہر علی وجہ الماء عند خلق السماوات والارض زبدۃ بیضاء، تو پانی کے اوپر سب سے پہلے جس چیز جو ظاہر ہوا ہے نا، جب آسمان و زمین کی خلقت ہو رہی تھی، زبدۃ بیضاء، سفید جاگ تھے، فدحیت الارض من تحتہ، زمین کو اس کے نیچے بچھا دیے گئے، مبارکن، اللہ اکبر، پہلے صفت یہ ہے کہ اول بیت وضع للناس، دوسرا کیا ہے مبارکن، یہ برکت والا ہے، اللہ نے اس میں برکت ڈالا ہے، حال ہے الذی سے اذا برکتنا، یہ کیا ہے برکت والے ہیں۔ اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ کبھی ظاہری طور پر بڑھاوے کو، کبھی معنوی طور پر بڑھاوے کو۔ بیت اللہ دونوں کے ظاہری بھی اور معنوی بھی برکت اس میں بہت موجود ہے۔ ظاہری برکت کیا ہے؟ بے آب و گیا زمین ہے، لیکن کسی بھی موسم میں، جب حج کے موسم میں لاکھوں ہوتے ہیں، عام حالتوں میں ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی کمی وہاں نہیں ہوتی۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ بھائی 20 25 30 لاکھ تک لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے انتظام کرنا، کسی چیز کا کوئی کمی، بات سمجھ میں آئی نا؟ اتنے لوگوں کے لیے انتظام کرنا، پانی کا مشکل، کھانے پینے کا مشکل، سبزیوں کا کوئی قلت، کوئی پل کا قلت، کھانے پینے میں کوئی دقت، یہ کیا ہے؟ معنوی برکت ہے۔ یہ ظاہری برکت ہے نا بھائی، معنوی برکت یہ ہے کہ وہاں پہ حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، وہاں کے ایک عبادت جو ہے، ایک نماز جو ہے 1 لاکھ کے برابر ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک آدمی گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو 1 ثواب ملتا ہے، مسجد میں ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ 25 مرتبہ، 25، ایک روایت میں 27 ہے۔ اگر کوئی مسجد اقصی میں نماز ادا کرتا ہے تو 1000، اور مسجد نبوی میں 50,000۔ اگر بیت اللہ کے اندر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو ایک نماز کا 1 لاکھ درجہ ثواب ملتا ہے۔ یہ معنوی برکت ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ ایک آدمی حج کر کے واپس آتا ہے تو ایسا پاک ہوتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، حدیث میں آتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنا اس کو، صاف ہو کرا گیا، اخلاص کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ حج کر کے آتا ہے آدمی۔ یہاں تو حاجی صاحب جو ہے، آنے کے بعد ایئرپورٹ میں اس کے بڑے استقبال نہ ہوئے تو اس میں بھی ناراض ہو جاتا ہے حاجی صاحب کہ بھائی مجھے کوئی لینا نہیں آیا۔ جائے گا بھی دھوم دھام سے اور آئے گا بھی، اس لیے اس میں ایسے
نمود نہیں ہونی چاہیے. یہ عبادت ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ عبادت میں تھوڑی سی بھی خرابی نیت کو آ گیا تو وہ عبادت آپ کے وقت بھی ضائع. مشقت کا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جوانی کا عبادت ہے. حج کیا ہے؟ صحت کا اور جوانی کا عبادت ہے. بڑھاپے میں بڑے مشکل سے ادا ہوتے ہیں. وہ ہے تو 5 دن کی، کیا ہے، لیکن بڑے مشقت کی عبادت ہے. مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب آدمی جوانی میں اور صحت میں ادا کریں. مبارکنا اللہ سب کو نصیب فرمائے. وہدن للعالمین، تیسرا یہ ہے کہ سارے دنیا کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ سب کے قبلہ ہے نا بھائی. سب کے کیا ہے؟ فیہ آیات بینات، اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر کئی نشانیاں ہیں. بیت اللہ حرم ساری نشانیاں ہیں نا، نشانیوں سے موقوف. ہاں، پھر ان میں سے منہا مقام ابراہیم، ان نشانات میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. منہا، ہاں بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ مقام ابراہیم یہ عطف بیان ہے آیات بینات سے. کیا ہے؟ ایک ان میں سے مقام ابراہیم ہے، الحجر الذی قام علیہ عند بناء البیت فاثر قدماہ فیہ. ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ کر رہے تھے نا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر عبادت وہ تعمیر کر رہے تھے، معجزے کے طور پر پاؤں کے نشانات اس مضبوط پتھر کے اندر ظاہر ہونے لگے. وہ مٹا نہیں، آج تک موجود ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ آج بھی اس کو ایک باکس میں بند کر کے بیت اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور طواف ختم کرنے کے بعد اس کے مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے ہوتے ہیں. وبقي الى الان مع تطاول الزمانے وتداول الايدي علیہ. اتنا زمانہ گزر گیا، چلو نشان پڑھ بھی گئے تھے، لیکن مرور زمانے سے وہ مٹنا چاہیے نا. ہزاروں سال گزر گئے. وتطاول الايدي، کسی چیز کو بار بار ہاتھ لگاؤ گے وہ چیز مٹ جاتی ہے، لیکن یہ تو پھر بھی معجزے کے طور پر تھا تو اب تک باقی ہے اسی طرح. اب تو باکس میں بنا کے لگا دیا. ومنها تضعیف الحسنات، ایک یہی ہے، اس میں کیا ہے؟ نیکیاں بڑھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وَأَنَّ الطَّيْرَ لَا يَعْلُو، ایک یہ بھی ہے نشانات میں سے ہے، پرندے تو ارد گرد تو چکر لگائیں گے حرم کے، لیکن اوپر سے نہیں جائیں گے، کراس نہیں کریں گے. اور اتنا کبوتر وہاں پہ ایسے گھومیں گے طواف کے ساتھ، لیکن معجزے کے طور پر کوئی ایک بھی ان کے گندگیاں جو ہے اس مطاف میں نہیں گرتا. بات سمجھ میں آئے؟ نہیں گرتا، کیونکہ پرندوں کے، یہ کبوتروں کے. اچھا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو وہاں پہ جائے گا امن کے ساتھ رہے گا. حرم کا ایک صفت یہ ہے، کیا ہوگا؟ امن کے ساتھ رہے گا. بات سمجھ میں آئے نا؟ دیکھیں، ایک آدمی اگر حرم سے باہر کوئی جرم کر لیتا ہے قتل کے، کیا کر رہا ہے؟ قتل کے، اور جس سے حد لازم ہوتا ہے حرم میں چلا گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو وہاں پہ قصاص نہیں لیے جائیں گے، اس کو وہاں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے کھانا پینا بند کر کے کوئی ایسے اس کو مجبور کیا جائے گا حرم سے نکل جائیں. اور اگر کوئی جرم حرم کے اندر کر لیں، کسی کو قتل کر دیں یا چوری کر لیں، تو پھر اس کے حد و اندر پہ قائم ہو سکتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ حرم مجرم کو پناہ نہیں دیتا، چاہے جرم باہر کر کے جائیں یا اندر کر لیں، دونوں صورتوں میں قصاص اس سے حرم پہ لیے جائیں گے. سمجھ یہ بات آئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا بِقَتْلٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، چاہے کوئی بھی جرم کر لے، کوئی بھی. سمجھ یہ بات آئی؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے علی الناس، لوگوں کے ذمے میں حج البیت یا حج البیت، بیت اللہ کا حج.
یعنی حج بیت اللہ واجب ہے. بکسر الحاء و فتحها لغتان فی مصدر حج و معنی قصدا ویبدل من الناس، یہ ناس سے بدل ہے. من استطاع الیہ سبیلا، اس کے لیے یہ حج ضروری ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے. طریقاً فسرہ بالزاد والراحلہ، اس سے کیا مراد ہے؟ زاد راحلہ، یعنی آپ کے پاس توشہ بھی ہے آنے جانے کے، اور آپ کے پاس سواری بھی ہے. رواہ الحاکم وغیرہ، امام حاکم نے روایت اسی طرح نقل کی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ومن کا فرق، جس نے کفر کیا اللہ پر، یا جو فرض اللہ نے قرار دیا ہے حج کو نہیں مان رہا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ذات ہے، بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ یہ سمجھ لیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کے حج فرض، یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. کیا ہے بھائی؟ اہم رکن ہے. حج سے انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے بالاتفاق، کیونکہ قطعیات سے ثابت ہے. اگر کوئی باوجود سستی کے، فرض ہونے کے باوجود کسی سستی کی وجہ سے ادا نہیں کر رہا ہے تو فاسق ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب حج کی فرضیت کون سے آیت سے ہوئی ہے؟ اس میں تو احتمال ہے. ایک تو یہی آیت کا ذکر کیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ. بعض حضرات فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرضیت اسی آیت سے. اب حج عمرہ، حج اور عمرہ کا طریقہ کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس کو تھوڑی سی مختصر سے آپ کو ترتیب کے ساتھ بتا دیا جائے تو اچھی بات ہوگی، یا نہیں؟ ہاں بھائی، پہلے یہ سمجھ لیں حج، حج یحج حجن، لغوی معنی ہے قصد کرنے کی، کیا ہے؟ اور اصطلاحی معنی ہے کعبہ شریف کی زیارت کا قصد کرنا مخصوص ایام میں اور مخصوص افعال کے ساتھ. سمجھ آئی بات؟ یعنی حج کے ایام بھی مخصوص ہوتے ہیں، حج کے افعال بھی کیا ہے؟ مخصوص ہوتے ہیں، تو عام سال میں نہیں ہوتا. اور اسی طرح عمرہ ہے. عمرہ یہ اعتمر المکان سے ماخوذ ہے، اور عمرے کا معنی بھی قصد کرنا ہے اور زیارت کے معنی میں ہے، اور اسی سے پھر عمرہ نکلا. ان دونوں عبادتوں کا نام حج عمرہ پڑ گیا ہے، کیونکہ ان دونوں میں بیت اللہ کے زیارت کا قصد کیا جاتا ہے، بیت اللہ کا. بس یہ سمجھ لیں عمرہ جو ہے یہ چھوٹا حج ہوتا ہے، حج اصغر ہوتا ہے، اور حج کیا ہوتا ہے؟ حج اکبر. سمجھ میں بات آئی؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفات کا دن اگر جمعہ پڑ جائیں تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن یہ شریعت میں اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بات صرف عوامی بات ہے. سمجھ آئی بات؟ جو قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے کہ حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. سمجھ میں بات آئی یا نہیں سمجھے؟ اس کے بعد پھر یہ سمجھ لیں حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا کرنا بھی جائز ہوتا ہے، دونوں کو الگ الگ ادا کرنا بھی جائز ہوتا ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ حج سن 6 ہجری میں فرض ہوا ہے. کتنے؟ سن 6 ہجری میں، اگرچہ اقوال اور بھی ہے لیکن راجح اور جمہور کا قول کیا ہے؟ سن 6 میں. پھر حضور نے سن 10 میں ادا کیے. کیوں ادا کیے؟ تو اس کے وجوہات ہیں جو آپ حدیث میں پڑھیں گے. سمجھ میں بات آئی؟ حضور نے اتنے تاخیر کیوں کی یہاں بتانا مقصود نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ عمرہ الگ سے بھی ادا ہو سکتا ہے، حج کے ساتھ بھی
ملا کر ادا کیے جا سکتے ہیں. اگر حج کے ساتھ ملا کے ادا کیے جائیں اس کو حج قران کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حج قران. اور اگر حج سے الگ ادا کیا جائیں، حج ہی کے سفر میں ادا کیا جائیں، ایک ہی سفر میں، اس کو تمتع کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو اس اعتبار سے حج 3 قسم پر ہوتا ہے. حج افراد، اس میں عمرہ نہیں ہوتا. حج تمتع، جس میں عمرہ الگ ادا کیے جاتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر احرام سے نکل جاتا ہے آدمی، پھر حج کے لیے بعد میں الگ احرام باندھتا ہے. حج قران، حرم میں جاتے ہی دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ کے جاتا ہے، پھر احرام میں رہتا ہے. اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں، عمرہ پورا سال ہو سکتا ہے. کیا ہے؟ صرف 5 دنوں میں عمرہ ادا نہیں ہو سکتا. سال میں 5 دنوں میں، یہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک عمرہ ممنوع ہے. باقی پورا سال عمرے کا وقت ہے. اب عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں، عمرہ کرنے والا یا تو آفاقی ہوگا، یعنی حرم سے باہر کا ہوگا، یا خود مکے کے رہنے والا ہوگا. سمجھ آئی بات؟ اگر عمرہ کرنے والا آفاقی ہے، جیسے ہم جیسے لوگ باہر سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو بیچ میں میقات آتا ہے. کیا آتا ہے؟ حرم کے چاروں طرف جگہ متعین ہے، وہاں سے آپ بغیر احرام کے اندر نہیں جا سکتے ہیں. تو وہاں سے پہلے آپ کو احرام باندھنا پڑے گا. سمجھ آئی بات؟ احرام آپ کو باندھنے پڑیں گے اور تلبیہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے، کپڑے بدلنے پڑیں گے، مخصوص لباس جو 2 چادر ہوتے ہیں وہ آپ کو پہننا ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ حج اور عمرے کا احرام میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف تلبیہ کا فرق ہے. لبیک بحجۃ، لبیک بعمرۃ. سمجھ آئی بات؟ کوئی فرق نہیں ہے. اگر حلی ہو، یہ آفاقی نہیں ہے، کیا ہے؟ حلی ہے، تو اپنے گھر سے احرام باندھ لیں. اگر داخل حرم میں سے ہیں تو پھر حل سے جو ہے احرام باہر نکل کے حل سے احرام باندھ کر آ جائیں. لیکن 3 ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہو گئے. یہ تھوڑی سی یہاں پہ سمجھ لیں. ایک ہے میقات سے باہر کے رہنے والے، اس کو آفاقی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے میقات اور حرم کے درمیان میں رہتا ہے. دیکھو، میقات سے حرم شروع نہیں ہوتا، حرم بہت اندر ہوتا ہے لیکن میقات باہر ہے. تو میقات اور حرم کے درمیان جو رہنے والے ہیں ان کو حلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر جائیں، میقات سے جا کے احرام باندھ کے نہیں آنا ہے. ایک ہوتے ہیں کہ حرم کے اندر رہنے والے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ باہر جا کے جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے نا، وہیں سے احرام باندھ کر کے آ جائیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہاں بھائی، یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ اچھا، جب یہ سمجھ گئے آپ، پھر یہ سمجھ لیں کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ احرام کا تو بتا دیا ہے کہ اگر حلی ہے یا آفاقی ہے یا اسی طرح جو داخل حرم میں رہتا ہے، تینوں کے لیے. تو اب طریقہ کیا ہے؟ یہ جب حرم میں پہنچے گا پہلے طواف کرے گا. کیا کرے گا؟ طواف بیت اللہ کی. پھر اس کے بعد سعی کرے گا صفا و مروہ کے 7 چکر وہاں ہیں. اور اس کے بعد سر منڈوائیں اور احرام کھول لیں، بس اس کا عمرہ ہو گیا. احرام ہے اور صفا مروہ کے کیا نام ہے، طواف ہے. یہ دونوں تو فرائض میں سے. سعی اور سر منڈوانا یہ دونوں واجب ہیں. 4 عمل ہو گئے احرام کس کے؟ عمرے کے. بس 7 چکر لگا دیے بیت اللہ کے، پھر کیا کر دیے؟ سعی کر دیے صفا مروہ کے، پھر سر منڈوایا
اور 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے دیکھیں حرم بیت اللہ کے ارد گرد مخصوص جگہ کا نام ہے. حرم کیا ہے؟ بیت اللہ کے ارد گرد جس کے نشانات لگا کے نشاندہی کر دیے گئے. جو مدینہ کی جانب سے 3 میل، عراق کے جانب سے 7 میل، جارانہ کی جانب سے 9 میل اور جدہ کی جانب سے جو ہے 10 میل کے فاصلے پر ہے. ہر جانب جو ہے حرم کا فاصلہ مختلف ہے، ایک جیسے نہیں ہے. پھر یہ سمجھ لیں کہ میقات جو ہے 5 ہے. میقات کتنے ہیں؟ ایک ہے ذوالحلیفہ، دوسرا ہے قرن المنازل، تیسرا ہے یلملم، چوتھا ہے ذات عرق. ذات ذوالحلیفہ یہ مدینہ کی طرف آنے والوں کا میقات ہے. مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے صرف 5 یا 6 میل کے فاصلے پر ہے. 5 یا 6 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں سے مکہ مکرمہ تقریباً 200 میل کے فاصلے پر ہے. کتنے پر؟ دوسرا ہے جحفہ، یہ شام اور مغربی علاقوں سے آنے والوں کی میقات ہے، اور مکہ معظمہ سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر مغربی ساحل کے طرف جو ہے یہ واقع ہے. تیسرا ہے قرن المنازل. کیا ہے؟ یہ نجد کے طرف سے آنے والوں کی میقات ہے. یہ نجد کی طرف مکہ معظمہ سے تقریباً 35 میل مشرق میں نجد کے راستہ پر ایک پہاڑ ہے، اسی کی طرف. اور چوتھا ہے ذات عرق، یہ عراق کی طرف سے آنے والوں کی میقات ہے. مکہ معظمہ سے شمال مشرق میں عراق کے راستے پر واقع ہے. یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 50 میل کی دوری پر واقع ہے. کتنے؟ اور 5واں ہے یلملم، یہ یمن کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے. یہ تہامہ کا ایک معروف پہاڑی ہے جو مکہ معظمہ سے تقریباً 40 میل جنوب مشرق کی طرف واقع ہے. کس کی طرف واقع ہے؟ جنوب مشرق کی طرف. آپ کے سامنے یہ بتا دیا کہ حج جو ہے 3 قسم پر ہے. کیا ہے بھائی؟ حج افراد، حج تمتع اور حج قران. اب حج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عمرے کا تو آپ سمجھ گئے نا، کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ ہاں بھائی. اب یہ ہے کہ حج کرنے کا مختصر طریقہ سمجھ لیں. حج کرنے کا 2 طریقے ہیں. ایک تو مکہ کے باشندوں کے لیے، خواہ وہ مکہ کا اصلی باشندہ ہو یا حج تمتع کے بنیاد پر گیا ہو، یعنی عمرے کی نیت سے گیا، پھر وہاں جا کے آپ کو پتہ ہے 30-35 دن جو ہے وہاں رہنا ہوتا ہے. ہاں، مدینہ بھی جاتا ہے آدمی تو احرام سے نکل جاتا ہے عمرہ کر کے. پھر جب حج کے ایام آتے ہیں پھر دوبارہ حج کے احرام باندھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ احرام باندھتا ہے. تو یہ مکے کے باشندے کہلائیں گے یہ دونوں. تو اب ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمرے کے جب حج ادا کر رہا ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ مسجد حرام سے یا اپنے رہائش گاہ سے احرام باندھ لے جب حج کے ایام آئے. سمجھ آئی بات؟ اور احرام میں ان امور سے اجتناب ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بستری نہیں ہو سکتا، اور ہم بستری کے جو مبادیات ہیں اور دوائی ہے وہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں کرے گا. اور سر نہیں منڈوا سکتا ہے. اسی طرح بدن کے کسی بھی حصے سے بال نہیں کٹوا سکتا ہے، ناخن نہیں ترواش سکتا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے، سر نہیں داغ سکتا ہے، خوشبو لگانا بھی منع ہے، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے مطابق نکاح بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں تو نکاح ہو سکتا ہے، بستری نہیں ہو سکتی. یہ 8 باتیں جو ہیں احرام کے ممنوعات اور محظورات میں سے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جب اس نے احرام باندھ لیا 8 ذی الحجہ سے حج کا آغاز ہوتا ہے، 12 اور 13 ذی الحجہ تک. سمجھ آئی بات؟ طریقہ کیا ہے؟
8 ذی الحجہ کو منا جائیں، مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کے کہاں جائیں؟ منا۔ وہاں ظہر سے 9 ذی الحجہ کے صبح تک 5 نمازیں پڑھیں منا میں، پھر 9 ذی الحجہ کے صبح کو وہاں سے عرفہ کے لیے روانہ ہو۔ منا کا یہ قیام ضروری نہیں ہے، صرف سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں ہی رہیں 8 کو، 9 تاریخ کو مکہ سے منا جانے کے بجائے ڈائریکٹ ہی عرفات جاتا ہے تو پھر بھی جائز ہے۔ سمجھ آئی بات؟ میدان عرفہ میں 9 ذی الحجہ کے شام تک وہاں رہے گا یہ، اور حدیث میں ہے الحج عرفہ، حج اصل نام ہے وقوف عرفہ کے۔ یہاں مسجد نمرہ ہے، یہاں ظہر اور عصر، ظہر کا وقت میں ایک ہی ساتھ پڑھیں، ظہر عصر کے نماز میں جمع بین الصلاتین ہے۔ یعنی جمع تقدیمی ہے، دونوں کو کس ٹائم پہ پڑھیں گے؟ ظہر کے۔ استاد سے کہہ دیں 5 منٹ جو ہے ادھر کھڑے ہیں ان کو دیکھ کے 5 منٹ کا کہہ دیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ نماز سے فارغ ہو کر دیکھو، ظہر عصر کی نماز اس نے ادا کر دی، وہاں پہ فارغ ہو کر عرفہ کے کام میں یعنی ذکر اذکار میں اور دعا میں مشغول ہو جائیں، اسی کا نام وقوف عرفہ ہے۔ دیکھیں وقوف عرفہ میں 2 چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، ایک تو ذکر اذکار، دوسرا کثرت سے دعا۔ کیا ہے؟ کثرت سے دعا۔ بس یہ 2 کام کریں گے وہاں پہ، اور بلکہ سب سے اہم چیز دعا ہے۔ وقوف عرفہ میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ غروب آفتاب تک وہاں رہیں، جب غروب آفتاب ہو جائیں تو وہاں سے لوٹیں، لیکن یہ یاد رکھیں مغرب کے نماز نہ پڑھیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کے نماز اور عشاء کے نماز، عشاء کے ٹائم میں جمع تاخیری یہاں پہ منا مزدلفہ پہنچ کے وہاں ادا کریں۔ کیا کریں؟ وہاں ادا کریں۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مزدلفہ میں رات گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اور بچوں کو رات میں ہی جو ہے منا بھیجا تھا، یہ سمجھ کر کہ یہ جو ہے کمزور ہیں تو لہٰذا صبح ان کے لیے مشکل ہوگا، لیکن وہاں مزدلفہ میں قیام کریں، تو وہاں رہیں اور وہاں بھی یہی دعا اور ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں سے طلوع آفتاب سے کچھ پہلے منا کے لیے روانہ ہو جائیں، اور منا میں پہنچ کر جمرہ عقبہ کے رمیہ کریں۔ وہاں 3 جمرات ہوتے ہیں نا، ان میں سے صرف ایک کو رمیہ کرنا ہوتا ہے 10ویں تاریخ کو۔ اگر قربانی ساتھ ہو تو اس کو ذبح کریں، یہ حج مفرد کے لیے تو سنت ہے، اور باقی متمتع اور قارن کے لیے واجب ہے۔ پھر احرام کھول دیں، وہ سر منڈوائیں یا بال ترشوائیں۔ اب بیوی کے علاوہ سب چیزیں حلال ہو جائیں گے، لیکن بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، البتہ خوشبو لگانے میں اختلاف ہے۔ پھر طواف زیارت کریں، یعنی وہاں سے منا سے کہاں جائیں؟ مکہ مکرمہ، اور طواف زیارت کریں۔ یہ حج کا دوسرا اہم رکن ہے اور فرض ہے۔ اس کے بعد بیوی اور خوشبو بھی حلال ہو جاتی ہے، اور طواف زیارت کے وقت 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک ہوتا ہے۔ البتہ اگر کسی کو اور کسی عورت کو حیض شروع ہو جائیں تو جب وہ پاک ہو جائیں اس وقت کر لیں۔ اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں۔ اگر حج کا احرام باندھ کر نفل طواف کیا ہے اور اس کے بعد اس نے سعی بھی کر لی، تو اب طواف زیارت کے بعد سعی نہ کریں۔ پھر منا میں قیام کریں روزانہ، اب 10، 11، 12 تینوں دن جو ہے وہاں رہنا ہے۔ پہلے دن تو ایک جمرۃ العقبہ کا رمیہ تھا نا، باقی 2 دنوں میں جو ہے تینوں جمرات کا ساتھ کنکریاں مارنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حج مکمل ہو گیا۔ اگر مکی ہے تو اس پر طواف وداع نہیں ہے۔ اگر آفاقی ہے تو وہاں سے 12 میں فارغ ہو گیا، 13ویں دن اگر وہاں رہ گیا تو پھر بھی رمیہ ہوگا، اگر نہیں رہتا تو پھر مکہ آ جائیں
اور طواف ودا کریں. یہ طواف ودا واجب ہے. آخری سب سے پہلے مکہ پہنچ کر بھی طواف تھا, جب مکے سے آخر میں آپ نکل رہے ہیں تو پھر بھی کیا ہوگا, مگر جو عورت واپسی کے وقت ماہواری اس کے شروع ہو جائے اس سے پھر یہ ساقط ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے. اب آفاقی کے لیے پھر الگ ہے. آفاقی کا مطلب کیا ہے؟ آفاقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر ڈائریکٹ وہاں سے آتا ہے اور احرام میں ہی رہتا ہے, احرام سے نہیں نکلتا, تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہے اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ میقات سے حج کا احرام باندھے, پھر اگر سیدھا عرفہ چلا گیا تو اس پر طواف قدوم نہیں ہے. اگر وقوف عرفہ سے پہلے مکہ میں داخل ہوا تو طواف قدوم کریں. سمجھ آئی بات؟ یہ طواف سنت ہے, اس پہ رمل کرے گا, اس کے بعد صفا مروہ کا درمیان سعی کریں, مگر سعی اس وقت واجب نہیں ہے, اس کو مؤخر بھی کر سکتا ہے, بعد میں بھی کر سکتا ہے. یعنی طواف زیارت کے بعد یعنی 10ویں تاریخ کو بھی کر سکتا ہے. اور پھر حالت احرام میں رہیں یہاں تک کہ وقوف عرفہ کا دن آ جائیں, اور 10 ذی الحجہ کو رمیہ کریں, سر منڈوائیں, بال ترشوائیں, احرام کھول دیں, اس کے بعد طواف زیارت کریں. اس میں رمل اور اس کے بعد سعی نہ کریں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اگر حج تمتع کا طریقہ ہو تو آفاقی حج کے مہینوں میں یعنی شوال کا چاند نظر آنے کے بعد عمرہ کا احرام باندھیں, پھر مکہ پہنچیں اور اپنے عمرہ پورا کریں اور احرام کھول دیں. پھر حلال ہو جانے کی حالت میں مکہ میں رکا رہیں, یعنی وطن نہ لوٹیں. پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے ہی حج کا احرام باندھیں اور حج ادا کریں. اور متمتع پر قربانی واجب ہوتا ہے, کیونکہ اس نے حج اور عمرہ 2 عبادت ایک ساتھ بجا لائے نا. حج قران کا طریقہ کیا ہے؟ آفاقی میقات سے حج اور احرام ایک ساتھ احرام باندھ کے آتا ہے. لبیک بحج و عمرۃ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے. جب مکہ پہنچے پہلے عمرہ ادا کریں, پھر اس کے بعد احرام میں ہی رہیں, اور پھر جب حج کا ایام آئے 8 تاریخ سے اسی احرام کے ساتھ ہی پھر حج ادا کر لیں. کیا کر لیں بھائی؟ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ یہ مختصر سے جو حج کے طریقہ تھا, تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ حج کے 5 ایام ہوتے ہیں, 8, 9, 10, 11, 12, 13واں اختیاری ہے. سمجھ میں بات آئی؟ 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا جائیں گے, رات مینا میں گزاریں گے, صبح جو ہے عرفات جائیں گے. 9 تاریخ کو عرفات میں غروب آفتاب تک قیام کریں گے, ظہر عصر کی نماز ظہر میں ادا کریں گے. پھر وہاں سے سیدھا مزدلفہ جائیں گے غروب آفتاب کے بعد. مغرب کی نماز نہ پڑھیں, مزدلفے میں پھر کیا کریں؟ رات کا قیام کریں, یہ بھی واجب ہے, اور دعا میں مشغول ہو جائیں. وہاں سے پھر کیا کریں؟ سیدھا جو ہے صبح طلوع آفتاب سے پہلے 7 کنکریاں لے کے جو ہے مینا پہنچ جائیں, اور مینا میں پہلے جمرہ عقبہ کو, جو بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں 7. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ جو کنکریاں ہوتے ہیں نا, حدیث میں آتا ہے جن کے حج قبول ہو جاتی ہیں نا تو ان کے کنکریاں فرشتے اٹھاتے ہیں. 30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں اور ہر آدمی 7 کنکریاں مارتا ہے. تو اگر وہ وہاں پہ ضائع نہ ہو جائیں, فرشتے نہ اٹھائیں, پھر تو وہ ایک پہاڑ بن جاتے ہیں نا. سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن ایسا نہیں, بہت کم باقی رہتے ہیں. جن کے حج قبول نہیں ہوتے ہیں ان کا رہ جاتا ہے, جن کے حج قبول ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, فرشتے ان کو اٹھاتے ہیں. اس وجہ سے جو کنکریاں ایک دفعہ پھینک دیے گئے نا, جو نیچے گر گیا ہے تو پھر ان کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کو دوبارہ کنکریاں مارنے کے لیے انہیں کو نہیں, نئے کنکریاں آپ کو لانے پڑیں گے. سمجھ میں بات آئی؟ 10 کو جب مینا پہنچے, شیطان کو کنکریاں ماری. سب سے زیادہ جو مشقت والے کام ہوتا ہے 10ویں کا ہوتا ہے. کیا کر دیے؟ پہلے شیطان کو کنکریاں ماری, پھر سر منڈوایا, اور اس کے بعد پھر قربانی کی, پھر مکہ مکرمہ آ گیا, طواف زیارت کی,
سائے نہیں کیے تو سائے بھی کریں گے. پھر واپس رات گزارنا ہے منا میں. اب یہ 3 دن منا میں ہی اور رات گزارنے ہوتے ہیں. اگلے دن پھر اس سے اگلے دن 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے 7 مرتبہ. پھر جب یہ 3 دن مکمل ہو گئے وہاں سے پھر آ کے مکہ آنا ہے اور مکہ میں طواف وداع جو واجب طواف ہے اس کو ادا کر کے پھر وہاں سے کچھ فرق نہیں پڑا. ہاں بھائی.